اس لیے آج سے بنو ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ ہوگا کہ بنو ہاشم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے کسی قسم کا میل جول نہیں رکھا جائے گا۔ بائیکاٹ ایک بہت مقبول فارمولہ ہے دنیا میں۔ ہم تو ماشاءاللہ بڑے دانشور بن گئے نا، اللہ کے خوف سے آزاد ہو گئے ہیں کہ اللہ کے بارے میں بھی اعتراض کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، لوگ کہتے ہیں بھئی غزہ میں کیا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ نعوذ باللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ ایسا ہوگا، رات لوگ مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے، صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ یہ سب اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ اہل بیت نے پتے ابال ابال کے پیے۔ ایک کھال کا ٹکڑا تھا، میں نے اسے اٹھا لیا، اسے دھویا، اسے ابالا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور کہ دیمک کے کیڑوں نے اس لکڑی کو کھا لیا ہے جس لکڑی پر یہ معاہدہ لکھا گیا تھا۔ اور یہی وہ دور ہے کہ جب مظالم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طور پر اللہ کی وحدانیت کے اعلان کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے، تو مشرکین مکہ کا ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں بڑے بڑے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہیں، اور یہ معاملہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں، اور ابو طالب آپ کے چچا آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہم نے انہیں کئی مرتبہ سمجھایا، لیکن یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ اس لیے آج سے بنو ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ ہوگا۔ معاشرتی بائیکاٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ نبوت کے 7واں سال ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 7واں سال ہے کہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے قبائل کے سردار جمع ہوئے، اور ایک تحریری معاہدہ ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ بنو ہاشم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے کسی قسم کا میل جول نہیں رکھا جائے گا، کوئی تجارت نہیں کی جائے گی، کوئی اپنی چیزیں انہیں بیچے گا نہیں، کوئی ان سے خریدے گا نہیں، ان کی بیٹیوں سے شادی نہیں کی جائے گی، ان کے خاندان میں اپنی بیٹیاں نہیں دی جائیں گی، اور ہر سطح پر ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ آج معاشرتی بائیکاٹ ایک بہت مقبول فارمولہ ہے دنیا میں، لیکن معاف کیجئے گا، آپ کو برا تو لگے گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں کبھی کسی کا بائیکاٹ نہیں ہوا، کبھی کسی قوم کا معاشرتی بائیکاٹ نہیں کیا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی بائیکاٹ ہوا ہے، اور کرنے والے مشرکین مکہ تھے۔ آپ کو اور آپ کے خاندان کو جب یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق بیت اللہ پر یہ معاہدہ لکھ کر تحریر کر کے رکھ دیا جاتا ہے، آج ہم تو ماشاءاللہ بڑے دانشور بن گئے نا، اتنے لاابالی اور اتنے لاپرواہ، اور اتنے ہم اللہ کے خوف سے آزاد ہو گئے ہیں کہ اللہ کے بارے میں بھی اعتراض کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، لوگ کہتے ہیں بھئی غزہ میں کیا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تحریر لکھی جاتی ہے، اور تحریر لگائی کہاں جاتی ہے؟ بیت اللہ کے دروازے پر، کہ سارے پڑھ لیں۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ امتحان ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ابتلا اور مصیبت ہوتی ہے۔ یہ تم اور ہم پتہ نہیں کون سے زمانے میں آ گئے ہیں، کون سے زمانے میں آ گئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ ایسا ہوگا، رات لوگ مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے، صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ یہ سب اس زبان کی وجہ سے ہوگا، زبان پر کنٹرول نہیں ہوگا، زبان پر کنٹرول کیجئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ تحریری معاشرتی بائیکاٹ کا معاہدہ ہوا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ، آپ کے چچا عباس، آپ کے دوسرے چچا، آپ کے سارے بھتیجے اور بھانجے، اور ابو طالب، یہ سارے
کچھ مسلمان اور کچھ مشرکین، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ سارے شعب ابی طالب میں ایک گھاٹی میں جو ان کی ملکیت تھی یہاں آ کر رہنے لگے، اور محاصرہ ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا ان لوگوں کو کوئی کھانا نہیں دے سکتا، کوئی پینا نہیں دے سکتا، کوئی ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا۔ حالات یہ ہو گئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان نے، اہل بیت نے پتے ابال ابال کے پیے، پتے ابال ابال کے پیے۔ مسلمان بھی اس میں شریک تھے چند۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اسی زمانے میں، فرماتے ہیں میں باہر نکلا کہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے، تو میرے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی، میں نے اٹھا کر دیکھا تو ایک کھال کا ٹکڑا تھا، ایک کھال کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، اسے دھویا، اسے ابالا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور کئی دن تک میں یہی کھاتا رہا۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی تھی۔ بچے بھوک سے تڑپتے تھے، اور ان کی چیخیں سن کر، ان کا رونا سن کر مشرکین مکہ کہکے لگایا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے۔ لیکن وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے جو چوری چھپے کسی نہ کسی طرح جب انہیں موقع ملتا خوراک لے کر، کوئی اناج لے کر، اجناس لے کر اس خاندان کے ساتھ تعاون بھی کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک یہ مشقت کا اور ایک پریشانی کا دور رہا۔ پھر اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ارشاد فرمائی کہ دیمک کے کیڑوں نے اس لکڑی کو کھا لیا ہے جس لکڑی پر یہ معاہدہ لکھا گیا تھا، اور اب وہ باقی نہیں رہا، صرف اللہ کا نام رہ گیا، پورا معاہدہ ختم ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا اے ابو طالب، اب تو وہ معاہدہ باقی نہیں رہا، وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے چچا نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ ختم ہو گیا؟ فرمایا جا کر دیکھ لیجئے۔ آپ کے چچا اور دوسرے لوگ گئے، جا کر دیکھا تو وہاں تو معاہدے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، وہ لکڑی بالکل دیمک کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور صرف اللہ کا نام رہ گیا۔ اس طرح یہ محاصرہ ختم ہوا، اور 10 صدی ہجری میں اس معاہدے کا اختتام ہوا۔